السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین کرام، درس کا موضوع ہے اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت۔ اللہ رب العالمین کا وجود، اس کی عظمت و جلالت اس کائنات کی ایک کھلی حقیقت ہے۔ اس دنیا کے نباتات، جمادات، حیوان، چرند و پرند اور انسان اپنے ظاہر و باطن سے اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے وجود میں نہیں آئے ہیں، بلکہ انہیں کسی نے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان اگر اپنے اندر جھانک کر دیکھے اور اس میں غور و فکر کرے تو اپنے خالق اور مالک کی عظمت اور قدر و منزلت کو پہچان جائے گا۔ اسی طرح سے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات میں اگر غور و فکر کرے تو اللہ رب العالمین کی تعظیم اور اس کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کے لیے یہی کافی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی قدرت میں غور کرو۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، پھر اللہ رب العالمین نے عرش اور لوح و قلم کو پیدا فرمایا اور آسمان و زمین کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر کو لکھا، اور اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3191۔ کتنی عظمت والا اور کتنی قدرت والا وہ پروردگار ہے، وہ ہمارا رب ہے کہ جس نے قلم کو کہا لکھ، قلم نے کہا پروردگار کیا لکھوں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لکھ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ قلم نے سب کچھ لکھ دیا اور قلم خشک ہو گیا اور صحیفے اٹھا لیے گئے۔ اے میرے بھائیو، اللہ کی عظمت اور قدرت کو پہچاننے کے لیے اس حدیث میں بھی غور کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کھڑے ہو کر کے 5 باتیں آپ نے بتلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین، پہلی بات، اللہ رب العالمین سوتا نہیں ہے اور نہ اللہ کی شان کے لائق ہے کہ اللہ رب العالمین سوئے۔ دوسری بات، وہی میزان کے پلڑوں کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے۔ تیسری بات کہ رات کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں۔ چوتھی بات، اللہ رب العالمین کی ذات کا حجاب ایک نور ہے۔ 5ویں بات، اگر اس حجاب کو اٹھا دیا جائے تو اس کے چہرے اقدس کے انوار و تجلیات تا حد نگاہ تمام مخلوق کو جلا کر خاکستر بنا دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 179۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 179۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 7ویں آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اور 7 زمین اور جو کچھ اس میں ہے اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے دست مبارک میں رائی کے دانے کے مثل ہوگا۔ یہ ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت، اللہ رب العالمین کی شان۔ غور کیجئے، 7 آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اور 7 زمین اور جو کچھ اس میں ہے پروردگار سب کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت میں غور کرنے کے لیے میرے بھائیو ذرا اس حدیث پر بھی نظر ڈالیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العالمین آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ رب العالمین کے فیصلے کو سن کر اس کی ہیبت اور اس کے جلال سے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان انہیں اس طرح سے سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر پٹکنے سے چنگاڑ پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ ہوش میں آتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ حق ہی فرمایا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو پروردگار کی عظمت و شان۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 4800۔ میرے بھائیو اس رب سے، اس عظمت والے، اس شان والے، اس قدرت والے رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاتی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا۔ اس اللہ سے ڈرو جو آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائے تو پھر اللہ کے علاوہ انہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں
اس عظمت اور شان والے رب کی، وہ عظمت اور شان والا رب وہ ہے کہ جس نے ساری مخلوقات کو تھامے ہوئے، ساری مخلوقات کو قائم کیے ہوئے، اور ساری مخلوقات عرش و کرسی، آسمان و زمین، پہاڑ، درخت اور انسان، سب کے سب اسی کے محتاج ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو، سب کے سب اس کے در کے بھکاری ہو، اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ میرے بھائیو اس رب سے ڈرو جس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110، جس کی شان یہ ہے کہ ذرا برابر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین میرے بھائیو سورہ سبا آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ میرے بھائیو اس رب سے ڈرو جس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سموئے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت پروردگار کو نہیں تھکاتی ہے۔ غور کریں کہ میرے بھائیو کرسی ایک عظیم مخلوق ہے، اس کی وسعت، عظیم خلقت اور اس کا رقبہ بڑا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی صفت یوں بیان کی ہے کہ وہ آسمان و زمین کو سموئے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ اور اس کی عبرت آموز مخلوقات کی مثالیں میرے بھائیوں بے شمار ہیں۔ انہی میں سے ایک مثال سمجھنے کے لیے پیش خدمت ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی، چیونٹیوں کی زبان اور ہدہد کی گفتگو بھی سکھلا دی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن اور چرند اور پرندوں پر مشتمل ایک بڑا قافلہ لے کر کے آپ جا رہے تھے تو ایک چیونٹی نے چیونٹیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا، قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ دیکھیے سورہ نمل آیت نمبر 81۔ میرے بھائیوں یہ ایک چیونٹی کی اللہ رب العالمین کی قدرت اور عظمت کی شان ایک چیونٹی کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی سمجھ عطا فرمائی۔ چیونٹی کی بات چیت کو آپ نے سن لیا، فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر کے ہنس پڑے۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے ہر حال میں ہمیں اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی قدرت کا ادراک کر کے اپنے ایمان کو ہم مضبوط کرنے کے پابند ہیں کہ اللہ کی عظمت اور قدرت میں ہم غور کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو کر کے زندگی گزاریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر اپنی عظمت اور قدرت کا سکہ ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے، اور پروردگار ہمیں خلوت میں اور جلوت میں ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔